بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 19 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نماز سے متعلق ایک ضروری بحث یعنی سجدہ سہو سے متعلق مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نماز کے واجبات جب بتائے گئے تھے تو وہاں یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ جو چیزیں نماز کے اندر واجب ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی چیز بھولے سے رہ جائے تو ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے اور سجدہ سہو کر جانے سے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر سجدہ سہو نہ کیا تو ایسی صورت میں نماز تو ہو جاتی ہے، فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اعادہ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ آج ہم سجدہ سہو کے حوالے سے جو اصول اور ضابطہ ہے پہلے وہ پڑھیں گے اور پھر وہ صورتیں پڑھیں گے جن صورتوں کے اندر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور وہ صورتیں پڑھیں گے جن میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ چنانچہ سجدہ سہو کے حوالے سے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں نماز میں واجب ہے ان میں سے اگر ایک چیز یا ایک سے زیادہ چیزیں بھولے سے رہ جائیں یا کسی فرض اور واجب کو اپنی اصلی جگہ سے پہلے یا بعد میں ادا کر لیا جائے یا کسی فرض یا واجب کو 2 مرتبہ ادا کر لیا جائے تو ان صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے اور سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بھولے سے نماز کا کوئی فرض آگے پیچھے کر لیا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اگر ان کو قصداً کرے گا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے بلکہ نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر سجدہ سہو کر بھی لیا تب بھی نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر نماز کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہو گئی جن میں سے ہر ایک پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہو تو ایک ہی مرتبہ سجدہ سہو کرنا سب کے لیے کافی ہوگا۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کریں اور پھر بیٹھ کر دوبارہ التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر کر نماز کو ختم کریں۔ اب چند ایسی صورتیں بیان کریں گے جن میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بھولے سے 1 کے بجائے 2 رکوع کر لیے یا 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اسی طرح نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا، صرف سورت کی تلاوت کر دی یا سورت پہلے پڑھی اور سورہ فاتحہ اس کے بعد پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا ضروری تھا لیکن یہ بھول گیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں سورت ملائیں اور سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں سورت ملانا بھول گیا تھا تو آخری 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت میں سورت ملائیں اور سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سنت اور نفل کے چونکہ تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہوتا ہے،
اس لیے اگر کسی ایک رکعت میں بھی سورت ملانا بھول جائے تو سیدھا سہو کر لے۔ چونکہ 5 نمازوں میں سے 2 نمازیں ایسی ہیں جن میں آہستہ قرات کی جاتی ہے، اور 3 نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آہستہ آواز والی نماز میں کوئی شخص، چاہے وہ امام ہو یا اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، بلند آواز سے قرات کرے گا، یا جن نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنی تھی وہاں آہستہ آواز سے قرات کریں تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر نمازی سوچنے لگا کہ کون سی سورت پڑھوں، اور اس سوچ و بچار میں اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہو، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کچھ سوچنے لگا اور اتنی دیر لگا دی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، تو بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اسی طرح 3 یا 4 رکعت والی فرض، وتر اور ظہر کے پہلی 4 سنتوں میں چونکہ 2 رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھنا تھا، اب یہ آدمی بیٹھا اور 2 دفعہ اتحیات پڑھ لی تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ یا اتحیات 1 مرتبہ پڑھی ہے لیکن آگے درود شریف بھی شروع کر لی اور اللہم صلی علی محمدین تک یا اس سے زیادہ آگے چلا گیا، پھر اس کو یاد آیا کہ جو دوسری رکعت ہے اور پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ البتہ اگر درود شریف کے الفاظ اس سے کم پڑے ہوں تو پھر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اتحیات پڑھنے بیٹھ گیا مگر بھولے سے اتحیات کی جگہ سورہ فاتحہ یا کچھ اور پڑھنے لگا، تو ایسی صورت کے اندر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، جس کو قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اور یہ شخص بیٹھنا بھول گیا اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اگر جسم کا آدھا حصہ ابھی سیدھا نہیں ہوا تھا اور یہ شخص زمین کے قریب تھا تو بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ لے پھر کھڑے ہو جائے، ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کھڑے ہونے کے قریب تھا تو دوبارہ نہ بیٹھے، پھر کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کر 4 رکعتیں مکمل کرے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ تو وہ صورتیں ہیں جن کے اندر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اس کے لیے اصول یہ ہے، جو چیزیں نماز میں نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ان کو اگر بھول کر چھوڑ دیا جائے تو ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مثلا نماز کے شروع میں ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنا بھول گیا، یا رکوع میں تسبیحات پڑھنا بھول گیا، یا سجدے میں تسبیحات پڑھنا بھول گیا، یا رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا یاد نہیں رہا، یا نیت باندھتے وقت کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے، یا آخری رکعت میں درود شریف یا دعا نہیں پڑھی، بس ویسے ہی سلام پھیر دیا، تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ رکوع کی تسبیح سجدے میں کہہ دی، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے سبحان ربی العظیم کہتا رہا، یا اس کا الٹ کیا یعنی سجدے کی تسبیح رکوع میں کر لی، تو اس صورت میں چونکہ سنت رہ گئی ہے اس لیے سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم کی جگہ دعائے قنوت پڑھنے لگا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اسی طرح فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر الحمدللہ کی جگہ اتحیات یا کچھ اور پڑھنے لگا تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ الحمد پڑھ کر 2 صورتیں یا 3 صورتیں پڑھ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہے۔ فرض نماز میں آخری 2 رکعتوں یا 1 رکعت میں صورت ملا لی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ فرض کے آخری 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت میں الحمد پڑھنا بھول گیا یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکا لیکن خاموش کھڑا رہ کر رکوع میں چلا گیا تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے، بشرطے کہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار کھڑا رہا ہو
اگر خالی قیام بھی نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ قیام جو ہے یہ تمام کے تمام رکعات کے اندر فرض ہوتا ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے سجدہ صف سے متعلق۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سجدہ تلاوت سے متعلق مسائل پڑھیں گے۔